بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ میں آپ لوگوں کے 10 منٹ وقت لوں گا اور اسی پہ اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ جو آیت ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ سورہ مبارک فجر کی آخری آیت ہے، جس میں پروردگار عالم نے نفس مطمئنہ کو مخاطب کیا کہ اے اطمینان رکھنے والے نفس، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، پلٹ آ اپنے رب کی جانب اس عالم میں کہ راضیۃ مرضیہ، کہ تو اپنے رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی۔ وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے مخصوص بندے تیرے مشتاق ہیں، ان میں شامل ہو جا، میری جنت تیری مشتاق ہے، اس میں داخل ہو جا۔ اگر آپ دیکھیں تو کربلا کے واقعے کے اندر ابھی جس طرح سے ہمارے برادر محترم شجاع رضوی صاحب پڑھ رہے تھے، بہت سکون سے خدا کی طرف چلا ہے حسین، اس سکون کے اندر اسی نفس کے اطمینان کا اظہار ہو رہا ہے۔ اور واقعاً پورے واقعے کربلا کے اندر بھی آپ دیکھیں، اسلام رشتوں کا احترام سکھاتا ہے، رشتوں کا احساس دل سے ختم کرنے کے لیے اسلام نہیں آیا، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ عاشورہ کے دن امام مظلوم کی جو کیفیت سیرت نگاروں نے لکھی ہے، مقتل نگاروں نے لکھی ہے، اس میں یہ نمایاں طور پر درج کیا گیا ہے کہ جیسے جیسے امام حسین قربانیاں دیتے جا رہے تھے، ویسے ویسے امام کے چہرے کا نور بڑھتا جا رہا تھا، امام کے چہرے کے اوپر جو تمانیت کے آثار تھے ان میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ یعنی ایک طرف رشتوں کا وہ احساس ہے کہ مثلا اگر جوان بیٹا ہے، وہ دم توڑ رہا ہے، تو باپ کے دل پر یقیناً اس کا ایک اثر ہوگا اور وہ آنکھوں میں آنسو کے ذریعے سے ظاہر بھی ہوگا۔ اگر 6 ماہ کا بچہ ہے، اس کا لاشا اٹھایا ہے، تو یقیناً اس کا ایک اثر ہوگا، بے شک ہوگا، مگر ان آنسوؤں کے درمیان جو چہرے کا نور ہے، جو چہرے کے اوپر اطمینان کے آثار ہیں، ان میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ یہ الفاظ بھی امام مظلوم کے ہمیں نظر آتے ہیں کتابوں کے اندر کہ حوّن علیہ، کہ یہ جتنے مصائب ہیں ان سب کو فیس کرنا میرے لیے آسان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر آپ اس جملے پر غور کریں تو یہ جملہ بہت زیادہ سگنیفیکنٹ ہے اور بہت ریلیونٹ ہے کہ امام مظلوم فرما رہے ہیں کہ میں محضر پروردگار میں ہوں۔ یعنی کبھی آپ دیکھیں کہ کوئی بک اپ کرنے والا ہو، کوئی اپریشیٹ کرنے والا ہو، تو اگر میدان کے اندر کوئی کھیل رہا ہے تو اس کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے، سکون بڑھ جاتا ہے۔ امام مظلوم نے اس موقع پر پروردگار عالم کی تائید کو ان الفاظ سے سمجھایا ہے کہ یہ تمام مسائل جتنے بھی تم دیکھ رہے ہو، ان سب کو فیس کرنا میرے لیے بہت آسان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے اپریشیٹ کر رہا ہے، مجھے ایڈمائر کر رہا ہے۔ یہ تمام تر چیزیں مل کر میرے لیے ان مسائل کو فیس کرنا بہت آسان بنا دیتی ہے۔ یہ ایک اطمینان نفس کی عجیب ایک کیفیت ہے کہ جس میں پھر راضیۃ مرضیہ اور یہ تمام تر چیزیں عملی طور پر جلوگر ہو جاتی ہے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا جو عملی نمونہ ہے وہ امام مظلوم کی صورت میں ہمیں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ایک ہے قربانی اور ایک ہے اس کی امپیکٹ ویلیو، کہ مثلا آپ جو اسیس کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے قربانی تو بہت شاہکار ہے، بہت شاندار ہے، مگر کیا قربانی کا کوئی اثر بھی ہوا یا نہیں ہوا؟ یعنی ایک اثر تو ہوا ہے کہ جو آج تک ہمیں نظر آتا ہے کہ امام حسین کا نام آتا ہے اور ہم اپنے اندر ایک حرارت محسوس کرتے ہیں، ہم اپنے اندر ایک فیلنگ اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ تمام تر مسائل کو کس طریقے سے فیس کرنا ہے، صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، کس طرح سے اس راہ راست کے اوپر ڈٹے رہنا ہے، جادہ مستقیم کے اوپر آگے بڑھتے رہنا ہے۔ یہ تو ہے، مگر آپ اس زمانے کے اندر بھی امیجیٹلی اگر دیکھیں تو یہ کربلا کا واقعہ 61 ہجری کے اندر ہے، محرم آغاز ہے 61 ہجری کے اندر، مگر پھر اس کے بعد آپ دیکھیے تو اس کی امپیکٹ ویلیو بہت مارکت لا رہا ہے۔ یعنی 61 ہجری میں کربلا کے اس واقعے کے بعد جہاں ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابن زیاد ہے، یزید ہے، وہ یہ سمجھ رہے تھے، وہ اینٹیسپیٹ کر رہے تھے کہ گویا ناؤ دا چیپٹر از اوور، کہانی ختم ہو گئی، اسلام اب مٹ گیا،
یعنی وہ جو ایام جاہلیت تھے ان کے ریوائول کے لیے جو ان کی کوششیں تھیں گویا وہ ثمربار ہو گئی کہ اب وہ آخری جو پتھر ہماری راہ میں تھا حسین مظلوم کے صورت میں وہ ہم نے ہٹا دیا. لہٰذا آپ دیکھیں کہ وہ جو چہرے پر نفاق کی نقاب تھی وہ سب کی سب ہٹا دی جاتی ہے. یزید کے وہ الفاظ جو ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے جو پوری پریزنٹیشن تھی ڈاکومنٹری کی صورت میں اس میں آپ نے سنی کہ وہ جو جملے اس نے کہے تھے جس پر جناب زینب کا رسپانس تھا، مگر آپ الفاظ دیکھیں کہ ایک طرف وہ قرآن مجید کا انکار کرتا ہے صراحت کے ساتھ، تھوڑی دیر پہلے تک وہ اپنے چہرے پر نقاب اسلام کسی نہ کسی انداز سے رکھنا چاہ رہے تھے بنو امیہ والے، مگر یہ کربلا کا واقعہ کمپلیٹ ہوتا ہے ابن زیاد کی طرف سے، یزید کی طرف سے، اب وہ نقاب بھی ہٹا دی جاتی ہے کہ now there is no need for that cover anymore، کہ اب تو ہمارا وہ جو پرپس تھا وہ ہم نے اچیو کر لیا. لہٰذا اب اس کے بعد آپ ان اشعار کے اوپر غور کریں کہ یزید جو اپنے دربار کے اندر بیان کرتا ہے کہ لقد قضیت من الرسول دیونی، یہ دونوں طرح سے ہے کہ لقد قضیت من الغریم، لقد قضیت من الرسول، کہ رسول سے جو قرض مجھے وصول کرنا تھا وہ میں نے قرض وصول کر لیا. یہ جملہ بتا رہا ہے کہ اب وہ نقاب رکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا. وہ کہتا ہے کہ now the things are over، ختم ہو گیا معاملہ، ہم نے جو وکٹری حاصل کرنی تھی وہ ہم نے حاصل کر لی ہے. مگر پھر آپ غور فرمائیے یہ جملہ ایک طرف، دوسرا جملہ کہ لیت اشیاقی بے بدرن شہدوں کہ کاش میرے بدر کے بزرگ زندہ ہوتے تو وہ دیکھتے اور مجھے دعائیں دیتے. وہ کہتے ہیں کہ ہر یزید تیرے ہاتھ کبھی شرم نہ ہو کہ تو نے ہمیں خوش کر دیا. یہ جملے بتا رہے ہیں کہ معاملہ کس حد تک پہنچ گیا ہے اس کی دانش سے. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں وہ والا جملہ، وہ اشعار کہ لیبت ہاشم و بالملک فلا خبر الجہا ولا وحی النظر، کہ یہ سارا کا سارا بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا، نہ کوئی فرشتہ آیا تھا، نہ کوئی وحی نازل ہوئی تھی، نہ کوئی پیغام آیا تھا. اس کا مطلب کیا ہے؟ پیغمبر اکرم کی رسالت کا انکار، پیغمبر اکرم پر آنے والی وحی کا انکار، فرشتہ وحی جناب جبرائیل کا انکار، یعنی اسلام کو ڈھونگ سے تعبیر کیا ہے یزید نے اپنے اس اشعار کے اندر. اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ان کی طرف سے وہ یہ اعلان ہے کہ جاہلیت کو ہم ریوائو کرنے میں کامیاب ہو گئے، اب تو بس وہ بت پرستی ہے کہ جس کو فارملی ہمیں واپس لے کر آنا. مگر ہم دیکھتے ہیں امپیکٹ ویلیو کہ جو امام مظلوم کی اس قربانی کا نتیجہ ہے. شام کے لوگوں کو تو اصل اسلام کا پتہ ہی نہیں تھا، they were unaware of the core، کہ جو اسلام کی بنیاد ہے، دین کی بنیاد ہے. یہ وہ افراد تھے کہ جنہوں نے بنو امیہ کی زبانی ہی اسلام کا ورژن سنا تھا. ان افراد کو نہیں پتا تھا کہ اسلام کون ہے، اہل بیت کون ہے، علی کون ہے، فاطمہ زہرا کون ہے، ان کو کچھ نہیں معلوم تھا. یہ دمشق کے اندر جو جناب زینب سلام اللہ علیہ کا کنٹریبیوشن ہے واقعہ کربلا کی، جو امپیکٹ ویلیو کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا کہ وہ خطبہ آپ کے سامنے بھی پڑھا گیا، خاتون نے بہت عمدگی کے ساتھ آپ کے سامنے اس کو پریزنٹ کیا. اس خطبے کے ذریعے سے بہت سو کو پتہ چلا اور آپ واقعی اپریشیٹ کریں گے اس خطبے کے اندر ایکسٹرمپورلی جس طریقے سے جناب زینب سلام اللہ علیہ فی البدیع قرآن کی آیتوں سے استدلال کرتی ہے. جناب زینب مفسرہ قرآن کی، کوفہ شہر کے اندر بھی انہوں نے کئی سالوں تک تفسیر قرآن کے درس دیے تھے کوفے کی عورتوں. تو جناب زینب سلام اللہ علیہ ان کی تو رگوں میں گویا قرآن کی آیتیں خون بن کر دوڑ رہی تھیں. لہٰذا آپ اس ایک خطبے کے اندر دیکھیں جو بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا، ایکسٹرمپورلی جناب سیدہ جناب زینب نے 7-8 آیتوں کا حوالہ دیا ہے، کہیں ڈائریکٹلی کہیں انڈائریکٹلی، کہیں پر بالکل اس کو ایگزیکٹلی اسپیچ کے طور پر کوٹ کیا ہے اور کہیں پر اس کو ریفر کیا ہے اور اینڈ کیا ہے، کنکلوڈ کیا ہے اس کے اندر. تو جملے یہی ہے کہ یزید تجھے جو کرنا ہے تو کر لے، واللہ لا تمحو ذکرنا، خدا کی قسم تو ہمارا ذکر مٹا نہیں سکتا. یہ جملہ جس پر جناب زینب کنکلوڈ کرتی ہے اور پھر اس کے ساتھ یہ جملہ کہ تو ہمارے وحی کے آثار کو ختم نہیں کر سکتا، اس کو آپ ریلیٹ کریں کہ جہاں پر وہ یہ کہہ رہا تھا کہ نہ کوئی وحی آئی تھی نہ کوئی فرشتہ آیا تھا، جناب زینب کا یہ کہنا ایک بہت بڑی پیشن گوئی تھی. مگر شام ہی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا فرق آ گیا. وہاں کے لوگ جو ہے اٹھ کھڑے ہو گئے، وہ یزید کے مقابلے پر آنے کے لیے تیار ہو گئے. میں نہیں کہہ رہا کہ سارے کے سارے بالکل 100% محبان اہل بیت ہو گئے، مگر ایک ٹرانسفارمیشن ہے کہ جو وہاں پر ہمیں بالآخر نظر آتا ہے، جس کی وجہ سے یزید ہیڈ ٹو گو بیک فٹ، اس کو پیچھے کی طرف جانا پڑا کہ وہ جو اتنا آفنس کر رہا تھا اس کو اپنے اس تمام تر معاملات کے اوپر ایک نظر ثانی کرنا پڑی اور واپس سے وہ نقاب اس نے ڈالنے کی کوشش کی. بٹ دین اٹ واز ٹو لیٹ. آپ ابن زیاد کے دربار میں دیکھیں، وہاں پر بھی آپ کو یہ چیز نظر آئے گی. اہم شہر کون سے تھے اس زمانے کے اندر؟ مدینہ، مکہ، کوفہ، شام. ان تمام شہروں کے اندر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایک اویئرنیس نظر آتی ہے. شہر مدینہ بدل جاتا ہے، شہر مکہ تبدیل ہو جاتا ہے،
کوفہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ توابین کی تحریک ہے، جناب مختار کا خروج ہے. اسی طریقے سے آپ اگر دیکھیں مدینہ منورہ کے اندر واقعہ حرہ ہمیں نظر آتا ہے. یہ سب پہلے تو نہیں ہو رہا تھا. یہ عبداللہ ابن زبیر کی جو تحریک ہے اس کے اندر جو پہلی اسپیچ انہوں نے دی ہے واقعہ کربلا کے بعد. عبداللہ ابن زبیر کو امام حسین کے کیمپ میں اس انداز سے نہیں تھے، مگر آپ وہ اسپیچ اٹھا کر دیکھیں جو تاریخ طبری کے صفحات کے اوپر موجود ہے، آپ کو اس کے اندر بھی واقعہ کربلا کا حوالہ نظر آئے گا. یہ ہے وہ امپیکٹ ویلیو جو میں کہہ رہا ہوں کہ قربانی اپنی جگہ بہت شاندار ہے اور بے شک بہت شاندار ہے، مگر کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ قربانی حق کے لیے دی جاتی ہے اور اس کی کوئی امپیکٹ ویلیو نہ ہو تب بھی وہ قربانی اپنی جگہ امپورٹنٹ رہتی ہے. مگر واقعہ کربلا اس کیٹیگری کے اندر نہیں آئے گا. واقعہ کربلا ایک ایسی قربانی کو بیان کرتا ہے جو حق کے لیے تھی، لا الہ الا اللہ کے لیے تھی، محمد رسول اللہ کے لیے تھی، وحی کے تحفظ کے لیے تھی، قرآن کے اس بات کے لیے تھی، اور پھر اس کے بعد اس کا امپیکٹ بھی بہت شاندار آیا ہے. میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں واقعہ حرہ مدینہ میں، عبداللہ ابن زبیر کا خروج مکہ معظمہ میں، ہر جگہ آپ اٹھا کر دیکھیں آپ کو کربلا ہی کا حوالہ نظر آئے گا. عبداللہ ابن عباس جن کا ابھی ذکر کر رہے تھے، عبداللہ ابن عباس کی خط و کتابت یزید کے ساتھ آپ دیکھیے تو اس واقعے کے بعد اس کے اندر بھی محسوس ہوتا ہے کہ یہ واقعہ کربلا ہے جو سب کو حرارت فراہم کر رہا ہے، انرجی فراہم کر رہا ہے، فیول فراہم کر رہا ہے. ادروائز کچھ عرصے پہلے تک یہ سب کے سب خاموش بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے سنا ہوگا کہ ابن زیاد کے دربار میں ایک واقعہ پیش آیا، بالکل عیناً وہی واقعہ تھوڑے سے فرق کے ساتھ یزید کے دربار میں پیش آیا. یہ سر امام حسین ہے، ایک تشت ہے اور اس میں امام کا سر رکھا ہوا ہے. یزید چھڑی اٹھاتا ہے اور امام کے لبوں سے گستاخی کرتا ہے، مارتا ہے، دندان مبارک کے اوپر ضرب لگاتا ہے، لبوں کے اوپر ضرب لگاتا ہے. ایک ہیوملیشن اس کی طرف سے تھا. ہم دیکھتے ہیں کہ ابن زیاد کے دربار میں یہ بات ہوتی ہے، زید بن ارقم کھڑے ہو جاتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. یہ یزید کے دربار میں یہ واقعہ ہوتا ہے، ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں. دونوں درباروں کے اندر ہم دیکھتے ہیں ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور وہ آ کر کہہ کیا رہے کہ یزید اپنے ہاتھوں کو روک لے، خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ پیغمبر اکرم جھک جھک کر ان لبوں کو بوسہ دیا کرتے تھے، چوما کرتے تھے. یزید کے سامنے یہ بولنے کی ہمت کہاں سے آ گئی؟ یہ افراد پہلے بھی تو موجود تھے مگر ان کے اندر وہ دمخم، وہ ہمت، وہ جرأت موجود نہیں تھی. They could not speak, they could not deliver. ان کے سامنے پروٹیسٹ کرنے کی ان کے اندر ہمت نہیں تھی. تو یہ کون ہے کہ جس نے گونگی زبانوں کو بولنے کا حوصلہ فراہم کیا؟ مجھے فرائڈ کا جملہ ہائیلی کنٹروورشل مگر فرائڈ کا جملہ جو انگریزی ٹرانسلیشن جو ایک کتاب کے اندر میں نے پڑھا تھا مجھے بہت پسند ہے، جو عام طور پر اس فنومینا کو سمجھانے کے لیے میں کوٹ کیا کرتا ہوں. کہ اس نے کہا تھا ایک بہت اچھا جملہ کہ ڈو یو ایور ونڈر اف واٹ یو تھنک از ریئلی واٹ یو تھنک اور یو جسٹ وانٹ yourself to think you think that so you won't have to think what you really think. کہ کبھی آپ نے غور کیا کہ جو آپ سوچتے ہیں یہ واقعاً وہی ہوتا ہے جو آپ سوچتے ہیں؟ کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ سوچیں کہ آپ سوچتے ہیں تاکہ آپ کو وہ نہ سوچنا پڑے جو آپ واقعاً سوچ سکتے ہیں. میں امام مظلوم کے اس کنٹریبیوشن کو قطعاً انڈرمائن نہیں کر سکتا، نظر انداز نہیں کر سکتا کہ امام مظلوم نے، امام حسین نے گونگی زبانوں کو بولنے کا حوصلہ دیا، معقول ذہنوں کو وہ سوچنے کی صلاحیت دی جو وہ واقعاً سوچ سکتے تھے. اس زمانے سے لے کر آج تک یہ جو حسین کا نام حرارت فراہم کر رہا ہے، جرأت فراہم کر رہا ہے، یہ تھاٹس کو بیدار کر رہا ہے، یہ امام مظلوم کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. کہ جہاں پر آمریت ہو، ٹائرنی ہو، ڈکٹیٹرشپ ہو، ان سب کے مقابلے میں انسان میں اتنی ہمت تو ہو کہ وہ سوچ سکے کہ جو وہ واقعاً سوچ سکتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں بہت زیادہ مبارکباد دینا چاہوں گا جوانوں کو کہ جنہوں نے یہ بزم سجائے، یعنی یونیورسٹی کی انتظامیہ کو کہ جنہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا. پروردگار عالم آپ سب کو پیغمبر اکرم کی شفاعت نصیب فرمائے اور کربلا کے واقعے کو یاد کرنے والوں اور حسینی بن کر قیامت میں محشور ہونے والوں میں آپ سب کو، ہم سب کو شمار فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.